آپ نے ہندو دھرم کے مطابق دو کرداروں کو ضرور سنا ہوگا، ایک گنپتی اور دوسرا ہنومان۔ گنپتی کا چہرہ ہاتھی کی طرح اور جسم انسانوں کی طرح تھا، لیکن کیا واقعی میں دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کا چہرہ بالکل ہاتھی کی طرح ہو؟ آئیے ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتے ہیں کہ جو مشہور تھا کہ وہ آدھا ہاتھی اور آدھا انسان ہے، اور یہ کہانی زیادہ پرانی بھی نہیں۔ ایلیفینٹ مین کے نام سے مشہور جوزف کیری میک 5 اگست 1862 یعنی 1862 کو انگلینڈ کے شہر لیسٹر میں پیدا ہوا۔ چیچک کے بار بار پھیلنے اور اس وقت کے مشکل حالات زندگی کے باوجود یہ جوزف صحت مند پیدا ہوا۔ تاہم 21 ماہ کی عمر میں جوزف کی زندگی نے ایک بڑا موڑ لیا۔ اس کے ہونٹ پھولنے لگے اور اس کے ماتھے پر ہڈیوں کا ایک ٹکڑا ابھرا جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ اس کے چہرے کی جلد بھی پھیل گئی اور ڈھیلی پڑ گئی۔ 5 سال کی عمر تک اس کی خرابیاں زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ اس کا دایاں بازو اس کے بائیں بازو کے سائز سے کم از کم 2 گنا بڑا تھا، یعنی ڈبل تھا، اور اس کے پاؤں خراب اور بڑے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بڑی سرخی نمودار ہو گئی اور اس کی جلد موٹی ہو گئی جیسے ہاتھی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساخت کھردری ہو گئی جیسے ہاتھی کی ہوتی ہے۔ اس کے بچپن میں اس کی والدہ، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ جسمانی طور پر معذور ہیں، نے بتایا کہ وہ اس کی حالت کی وجہ سے تھی۔ اس کے مطابق حاملہ ہونے کے دوران وہ ایک میلے کے میدان میں گئی تھی جہاں ایک بھاگتے ہوئے ہاتھی نے اسے دھکا دیا تھا جس سے اس کی تکلیف ہوئی تھی۔ 3 ماہ بعد جوزف پیدا ہوا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس ہاتھی کی روح اس خاتون کے جسم میں آ گئی اور جو بچہ پیٹ کے اندر تھا اس میں تمام کی تمام ہاتھی کی خصوصیات پیدا ہو گئی۔ لیکن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ طبی ماہرین نے جوزف کی ان خرابیوں کی 2 وضاحتیں کی۔ ایک نظریہ بتایا کہ وہ ایک سینڈروم کا شکار ہے جس کی خصوصیت جلد اور ہڈیوں کی افزائش ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اسے ایک جنیاتی عارضہ تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، یعنی کہ کوئی جینیٹیکل ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے اعصابی ٹیشوز پر ٹیومر کی افزائش ہو سکتی ہے، جس نے بالآخر اس کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا۔ جوزف کو اپنے بچپن کے دوران کولے کی چوٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک کمزور انفیکشن ہوا جس سے وہ اپنی باقی زندگی کے لیے لنگڑا رہ گیا اور چلنے کے لیے چھڑی کے استعمال کی ضرورت پڑی۔ ایک شو میں اس کے داخلے کے بعد جوزف نے ایلیفینٹ مین کے طور پر شہرت حاصل کی اور اسے آدھا آدمی اور آدھا ہاتھی کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جس میں ایک جسمانی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اس کا چہرہ قریباً کوئی ہاتھی کی طرح اور اس کی خال تقریباً ہاتھی کی ہی طرح لگتی تھی، مگر اسے بیماری قرار دیا گیا اور کچھ مذہبی حلقے اور کچھ تہمت پرست اسے یہ کہنے لگے کہ اس کے اندر ہاتھی کی روح آ گئی ہے جب اس کی ماں ایک ہاتھی سے ٹکرا گئی تھی۔